الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے قابل احترام دوستوں، بزرگوں، آج کی اس مجلس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طور پر ہوئی، کیسے ہوئی، اور کیا ایسی سازش تھی، کس بنا پر یہ جو ہے شہادت کا نمونہ پیش ہوا۔ جو یہودی تھے، یہودی یہ بڑے سازشی ہیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سب کے سب بنی اسرائیل میں سے آئے۔ وہ جو ایک لڑی چل رہی تھی انبیاء کی، وہ ختم ہو کر اس کا رخ دوسری طرف سے شروع ہو گیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور آخری نبی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت سے آئے، تو سب سے زیادہ جو چڑ تھی، سب سے زیادہ جو تکلیف ہوئی، وہ یہودیوں کو ہوئی۔ اس گھناؤنی حرکت کا جو سارا کا سارا جو ملبہ گرتا ہے، وہ یہودیوں پر گرتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے یہودی ہیں۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، تو یوں سمجھے کہ وہ بھی ایک یہودی سازش کے مطابق ہوئی ہے۔ عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں شامل ہوا اور پروپگنڈا کیا اور سازشیں شروع کر دی، اور اس انداز میں سازشیں شروع کی کہ واقعی میں یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یوں سمجھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ایک شخص نے زیرو کر دیا تھا، اسی طرح جو ہے یہاں پر جو یہودیوں کا جو ایجنٹ، یہودیوں کا جو ایک آدمی عبداللہ بن سبا، وہ آ کر مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلا جو فرقہ بنتا ہے وہ شیعت کا بنتا ہے۔ اسلام کے اندر سب سے پہلا فرقہ شیعت کا ہے۔ تو اس نے آ کر دراڑ لگائی اور مسلمانوں کو تقسیم کیا۔ مسلمانوں میں بے چینی اور بے دردی، جو ہے بے رحمی، وہ شروع ہو گئی۔ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اور اسلام کے اندر جب آیا تو مسلمانیت کا لبادہ اوڑھا، اور اس نے جو سب سے پہلا جو وار کیا مسلمانوں پر، کیونکہ دیکھیں وہ شخص موجود تھا، اس نے کتنا انتظار کیا ہوگا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو وہ شخص باہر نہیں آیا۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، پھر بھی وہ شخص ظاہر نہیں ہوا، آیا نہیں، سازش نہیں کی۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تب اس کو موقع ملا، تب وہ آیا، اور اس نے بات کیا چھیڑی معلوم ہے؟ اس نے یہ بات چھیڑی کہ خلافت کا جو حق ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے زیادہ ہے۔ یہ اموی شخص، امیہ قبیلے کا سردار، امیہ خاندان میں سے ایک شخص آ کر تم پر مسلط ہو جاتا ہے، یہ خلافت اس کا حق نہیں ہے۔ تو لہٰذا ابو بکر بھی غاصب، عمر بھی غاصب، اور عثمان بھی غاصب، یہ تم پر زبردستی، زبردستی تم پر حاوی ہوئے۔ خلافت کا حق تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ اول دن سے ہی ان کا حق تھا، ان لوگوں نے غصب کیا۔ تو کیونکہ جب اس نے یہ بات چھیڑی تو ہنگامہ تو مچے گا، کیوں نہیں مچے گا؟ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ جو ہے تیم میں سے ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ عدی میں سے ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ امیہ میں سے ہے۔ تو جو ان کی کشمکش تھی زمانہ جاہلیت میں، بنو ہاشم کی اور بنو امیہ کی بڑی کشمکش تھی۔ اس عصبیت کی بنا پر وہ آ کر کھڑا ہوا
اور اس عصبیت کو ہوا دینی شروع کر دی تاکہ یہ دونوں آپس میں مل کر پھر دوبارہ سے جنگ شروع ہو جائے، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ تو یہ اس نے ایک تو یہ کام کیا کہ عصبیت کی بات کو چھیڑا اور پرانے زخم کو تازے کیے، ایک یہ بات کی۔ دوسری بات اس نے یہ کی کہ جو عاملین گورنر تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لگائے گئے تھے مصر میں، دمشق میں، کوفہ میں، وہاں پر اس نے پیغامات اور اپنے بندوں کے ذریعے سے یہ بات پہنچائی کہ جب مصر میں گئے تو دمشق کے گورنر کے خلاف بات چھیڑی کہ اس نے غبن کیا، اس نے یہ کیا، اس نے مال لے لیا، اپنی اقربا پروری کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو کھلا رہے پلا رہے ہیں اور امانت داری نہیں کر رہے۔ تو جب مصر میں جاتا یا اپنے لوگ اس کے جو ہے بھیجے جاتے تو یہ دمشق کے خلاف دمشق میں جاتا، تو مصر کے خلاف کوفہ میں جاتا تو کوفہ والوں کے خلاف نہیں کرتا۔ لیکن دوسرے یا اب وہ زمانہ وہ تھا کہ جس میں اتنے ذرائع اور وسائل نہیں تھے کہ بات کی تفتیش کی جائے، بات کو صحیح معنی میں لے لیا جائے۔ اب ایک آدمی کوفہ میں کھڑے ہو کر اور دمشق یا مصر کے گورنر کے خلاف باتیں کرتا ہے اور بغاوت کا جو ہے مقدمہ درج کرتا ہے، کس کو کیا پتہ اس کی صفائی کے لیے کوئی ذریعے وسائل تو تھے نہیں۔ اب جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، پہلے تو ایسا تھا نہیں۔ تو اس طرح کر کے لوگوں کو ایسا پریشان کر کے اپنی طرف توجہ میں لا کر اپنے ایک جماعت تیار کی اور اپنی بلوائیوں کو لا کر کھڑا کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ یہ میرے خلاف جو ہے ایسی باتیں کر رہا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ اپنے گھر کے چھت پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ دیکھو میں نے یہ تمہارے لیے نہیں کیا، یہ احسان نہیں کیا، یہ نعمتیں تم کو نہیں دی، اپنے احسانات گنوائے اور کہا کہ میں نے یہ سب آپ کے لیے کیا، کسی اور کے لیے نہیں کیا۔ یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جتنے بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں بے بنیاد۔ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ اور اسی طرح دوسرے اصحاب اکرام وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہم ان کا سر کچل دیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں نا، تو میں ہی اس کی وضاحت کرتا ہوں نا۔ جب الزام لگا رہے ہیں تو میں اس کی وضاحت کروں گا، اور ان کا جرم ثابت کہاں ہے؟ میں کسی کلمہ گو کو، کلمہ پڑھنے والے کو خامخواہ قتل نہیں کروانا چاہیے۔ اب لوگ یہ تاثر دیتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بزدل تھے، کمزور تھے۔ اب کمزور کس بنا پر کہتے ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اب دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ 12 سال تک رہا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ جو ہے 2.25 یا 2.5 سال کا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا جو زمانہ ہے وہ 10 سال کا ہے۔ اور لوگ یہ بیان کرتے ہیں، لوگوں میں یہ مغالطہ پیدا کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور سب سے زیادہ خرافات میں گزرا ہے، سب سے زیادہ جو فطروں میں گزرا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ 10 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وہی شان و شوکت والے گزرے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تھے۔ اور آخری ایام میں یہ شخص عبداللہ بن سبا آیا تھا جو یہودی تھا، اس نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر یہ باتیں اور سازشیں شروع کر دی تھی۔ اور تو یہ جو مغالطہ ہے یہ دلوں میں نکل جائے، اور کیونکہ ایک صحابی ہے، صحابی کے مد مقابل ہم اپنی رائے تو نہیں رکھ سکتے، لیکن جو صحیح بات ہے، جو حق بات ہے، اس کو تسلیم کرنا ہم پر فرض ہے۔ تو یہ شخص جو ہے ایسا پروپگنڈا کر کے اپنے بلوائیوں کو جمع کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیرا کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا کہ حضرت حسنین، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دونوں حضرات کو
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑا کر دیا کہ اب دونوں یہاں کھڑے رہو اور ان کی حفاظت کرو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ شخص جو ان کے جو بلوائی تھے وہ پیچھے کے راستے سے آئے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور شہادت کے بعد کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن سبا اور ان کے جو ساتھی تھے 40 ساتھیوں سمیت ان کو آگ میں ڈلوایا اور ان کو جلایا۔ تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تو مجھے خدا کہتا ہے؟ وہ عبداللہ بن سبا کہتا ہے کہ ہاں آپ میرے خدا ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ توبہ کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ وہ توبہ نہیں کروں گا، آگ میں ڈالوں گا اور سزا دوں گا اور مار دوں گا۔ وہ کیا کہتا ہے اوپر سے کہ آپ تو خدا ہیں، آگ میں ڈالیں گے، ہماری آزمائش کریں گے۔ تو اس طور پر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں جو ہے 40 سمیت حضرت عبداللہ بن سبا کو آگ میں ڈلوا کر ختم کروا دیتے۔ یہ بات جو ہے تاریخ میں بھی لکھی ہوئی ہے، اہل تشیع ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ دیکھو تم اس پر زور دے رہے ہو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرو اور ان کو قتل کرو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ میں بنی اسرائیل کا جو ہے علماء ٹھہرا ہوں، میں ان علماء میں سے ایک عالم ہوں، مجھے معلوم ہے کہ جب کبھی بھی کسی نبی کو قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے مجھے معلوم ہے۔ وہ کہہ رہے کہ جس ایک نبی کو اگر قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب مسلط ہوتا ہے، جب تک 70,000 آدمی قتل نہیں ہو جاتے تب تک زمین پر کوئی سکون نہیں رہتا۔ یہ بات انہوں نے اپنی زبان سے کہی، اور پھر یہ بھی کہا کہ جب کبھی بھی نبی کا کوئی خاص بندہ اگر قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، تو اس پر اللہ کی طرف سے یہ آزمائش اور یہ ایک عذاب کا کوڑا برستا ہے کہ جب تک 35,000 لوگ قتل نہ کیے جائیں تب تک زمین میں کوئی امن نہیں رہتا۔ تو اس کے بعد تو معلوم ہے تو کیا ہوا۔ تو یہ ساری صورتحال یہ بیان کی جاتی ہے صحابہ اکرام اور اسی طرح دوسرے اصحاب کے پر جو بھی بری باتیں کہی جاتی ہے، پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، جو حق بات ہے اس کو لینا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے اور صحیح بات کو سمجھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رباه عفوك